اب ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء دنیا میں آئے کس لیے؟ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا بھائی، قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے، ہمیں اللہ نے انبیاء والا کام، ہم نبی نہیں ہیں، کام انبیاء والا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہیں، کام بہت بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، کام بہت بڑا ہے، انبیاء والا کام۔ یہ اجتماع کس لیے؟ بھائی دیکھو، جہاں جگہ مل رہی نا وہیں بیٹھ جانا چاہیے، کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آنا مناسب نہیں۔ یہ جتنے ساتھی چل پھر رہے ہیں بھائی، ان سب سے گزارش ہے تشریف رکھیں، تشریف رکھیں بھائی، اپنی ضرورتوں کو اس وقت تھوڑا مؤخر کریں بھائی، سب تشریف رکھیں۔ خاص طور پر جو مساجد کے ذمہ دار ہیں ان سے درخواست ہے کہ بھی دیکھو، جب تک تشکیل ختم نہ ہو جائے کوئی دسترخوان نہیں لگنا چاہیے، بالکل نہیں۔ یہ کون سا کوئی ہمارا 10 دن کا 8 دن کا اجتماع ہے، 1-1.5 دن کا تو اجتماع ہے بھائی، اسی میں لگے رہے، کھانا ہے، ناشتہ ہے، آرام ہے، تو بھائی یہ آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اتنی محنت جس مقصد کے لیے آئیں بھائی، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنی ضرورتوں کو مؤخر کریں، سب ساتھی تشریف رکھیں۔ یہ چلنے پھرنے کی فضا نہیں ہونی چاہیے بھائی، توجہ سے بات کو سننا، دھیان سے بات کو سننا، عمل کی نیت سے بات کو سننا، یکسوئی سے بات کو سننا، دل کے کان کھولنا، دل کی آنکھیں کھولنا، اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا۔ یہ چلتے رہنا، پھرتے رہنا، لیٹے رہنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، باتیں بھی کرتے رہنا، کچھ کھاتے بھی رہنا، چائے بھی چل رہی، بیان بھی چل رہا، نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کی بات ہے۔ دین کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے۔ بات کو ادب سے سنیں بھائی، توجہ دھیان سے سنیں بھائی، یکسوئی سے سنیں بھائی، کوشش کریں کسی اور چیز میں نہیں لگنا، آپس میں کوئی باتیں نہ ہوں۔ ہاں، یہ اجتماع کس لیے ہے کہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ اجتماع کہ جی بڑا مجمع، کہ جی بڑی جماعتیں نکل گئی جی، کہ جی بڑا خروج۔ بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ جو مجمع آیا ہے اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب انبیاء والا کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو جتنا مجمع ہے سب نیت کرے۔ پہلی چیز ہے نیت۔ موٹر سائیکل اتنی بڑی ہوتی ہے، چھوٹا سا کچرا آ جاتا ہے، موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ نیت میں کچرا آ گیا تو آدمی کچھ نہیں کر پائے گا، کتنا ہی جوان ہو، کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی فارغ کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر پائے۔ اگر نیت کا کچرا نکل گیا تو بیمار سے بیمار بھی بہت کام کرے گا، بوڑھے سے بوڑھا بھی، مصروف سے مصروف بھی بہت کام کرے گا۔ اگر نیت بن گئی، سب سے پہلی بات ہم نیت کریں، ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ بھائی، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تبلیغ میں کیا ہے؟ سب سے پہلا کام سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، اے دنیا کے حکمرانوں وزیروں، سنو، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حالات بنانے والا اللہ ہے، حالات بگاڑنے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ وہ اللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کو راضی کرو، اس اللہ کو ساتھ لو۔ وہ ہے حالات بنانے والا، وہ ہے حالات بگاڑنے والا۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہاں،
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے جسے چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. واللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کو راضی کرو. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ خود فرما رہے ہیں میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، اور جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی. فعال لما یشاء، جو چاہے کر گزرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کون ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے. تو اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے حکمرانوں، وزیروں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، مالداروں کی طرف نہیں، حکمرانوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے افسر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. اس اللہ کو راضی کرنا ہمارا مطلوب ہے. لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا رافع الا اللہ، لا خافض الا اللہ، لا باسط الا اللہ، لا قابض الا اللہ. سارے اللہ کے صفاتی نام اس کے ساتھ لگاؤ اور اس بات کو دل میں بٹھانا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ کس کے سامنے سر جھکانا ہے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ یہ ہے تبلیغ میں محنت. سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے. 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ بیچ میں کھیل رہا ہے، خالہ بیٹھی، پھوپھی، چچی، تائی، نانی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی. جب اسے بھوک پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف نہیں، پھوپھی، چچی، تائی کی طرف نہیں، ماں کی طرف. وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ. تو رجوع کرو کس کی طرف؟ توبہ توبہ. آج رجوع مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، وزیروں کی طرف. نہیں 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 نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. مامون الرشید رحمت اللہ علیہ امیر المومنین ہیں. سائل آیا مانگنے والا، دربان نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں،
انتظار کرو. بیٹھ گیا. سلام پھیرا امیر المومنین نے, ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے, مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں. جب دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا اس سے, بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی السلام علیکم, میں جا رہا ہوں, میرا مسئلہ حل ہو گیا. ارے بھائی مسئلہ کیا تھا, حل کیسے ہو گیا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا, لیکن میں نے دیکھا آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو, تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں, میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں. یہ ہے تبلیغ. سب کو کس سے جوڑو؟ اللہ سے جوڑو. سب کا رجوع کس کی طرف کرواؤ؟ اللہ کی طرف. ہر ضرورت میں, ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ آپ نے صرف درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے, ایک کافر آیا, آپ کی تلوار ہاتھ میں لیتا ہے, آپ کی آنکھ کھلی, تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے, میں یمنعک منی, آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا میں یمنعک منی, کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھائی, فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں. دائی کے اندر جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا, دائی میں جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے. آپ نے انتقام نہیں لیا, آپ نے فوراً اس کو دعوت دی, فوراً اس کو دعوت دی. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر گھبرا مت, کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا خوبصورت بات فرمائی, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو, جن کا تیسرا اللہ ہو. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے, آگے پانی, پیچھے فرعون کا لشکر. قوم نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ مروا دیا, پکڑے گئے, آگے پانی, پیچھے لشکر, مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے گا. تو میرے بھائیو, ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ جتنا مجمع ہے اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, جماعتوں میں نکل کر, کبھی سروزہ, کبھی چلہ, 3 چلے, یہ سال, یہ 7 ماہ, عمومی گشت, بیرونی گشت, روزانہ کی نقل و حرکت, گھر گھر کو جانا, ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا, ہر غریب امیر تک پہنچنا, پیار سے, محبت سے, نرمی سے اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو. کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو, کس کو ساتھ لے لو, اللہ کا ساتھ ہونا یہ ہے کامیابی. تو سب نیت کرو بھائی روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ. بھائی روزانہ کیا کرنا ہے؟ سب کا رخ کس کی طرف پھیرنا ہے؟ اللہ کی طرف. دوسری بات, دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو. کیا دنیا کے انسانوں, اصل زندگی تو آخرت کی ہے, دنیا اصل نہیں ہے. ہاں, آج ہے کل نہیں. کتنے ہیں جن کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے, انہیں پتہ بھی نہیں ہے. وہ مرنے والے بوڑھے نہیں, جوان بھی ہیں, بیمار نہیں, تندرست بھی ہیں, غریب نہیں, امیر بھی ہیں, فارغ نہیں, مصروف لوگ بھی مرتے. کتنوں کا آخری مہینہ چل رہا ہے, کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, کتنوں کا آخری دن چل رہا ہے. اگلا جمعہ نہیں ملے گا. ہر اذان, بہت ساروں کی آخری اذان ہوتی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ آخری نماز. وہ مر جانا ہے, وہ یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے, یہاں رہنا نہیں ہے. دنیا کھیل تماشا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو, اللہ فرما رہے ہیں کان کھول کے غور کرو, ہوش کرو, ذرا توجہ کرو. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. وہ دنیا دھوکہ دھوکہ دھوکہ. آج ہنس رہے کل رو رہے, آج کے جوان کل کے بوڑھے, آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی. یہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا, ایس پی صاحب, آئی جی صاحب, ڈائریکٹر صاحب اور فلاں صاحب,
ان کے دفتروں میں جاؤ نا، ہم گشت کرنے جاتے ہیں نا، تو دفتر میں ایک لگی ہوتی ہے وہ تختی جس پہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس سیٹ پر پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، کب گیا. میں نے اس کا نام رکھا عبرت والی تختی. ان سے پوچھو نا بھائی یہ پہلا نام کدھر ہے؟ کہتے وہ تو مر گیا. ہاں. اور دوسرا کدھر ہے؟ کہ جی وہ بھی مر گیا. یہ تیسرا کدھر ہے؟ کہتے وہ بھی مرنے والا ہی آج کل. اسی سیٹ میں بیٹھتا تھا، مر گئے. اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ حقدار تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہتے. اللہ کے نبی بھی گئے، انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکومت والے گئے، بڑے بڑے حکمران گئے. ہم سب نے جانا ہے، رہنا نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. سامنے باپ مر رہا ہے، روک کے دکھا. ماں مر رہی ہے، روک کے دکھا. باپ ڈاکٹر ہے، بیوی ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، مر رہا ہے، اس کو روک کے دکھاؤ. نہیں، بے بس ہے انسان، بے بس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد صحابہ جب واپس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شدت غم میں کہا تم لوگوں کا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے نبی پر مٹی ڈال دی. آپ کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بھی ہل گئے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ گم سم، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حوصلہ دیا، آئے آپ کی پیشانی کو چوما، باہر آئے. حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے جوش میں، فرمایا اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ. اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. اوہو کیسا پیغام دیا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہے نا، پہلے بھی تو رسول آئے چلے گئے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا یا آپ شہید کر دیے گئے تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ اور جو پھرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑے گا. صحابہ فرماتے جب یہ آیت ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنی تو ہمارا دل مان گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. اور بھائی جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یا رہنا نہیں جانا ہے بھائی، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، سرخ اشارہ آیا تو گاڑی روک لی، سبز اشارے پہ گاڑی نہیں چلا رہا ہے. لوگوں نے شور مچایا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا. یہ زندگی. ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں ایک مریض کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی نبض دیکھ رہے ہیں، نبض دیکھتے دیکھتے اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا. اب وہ مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے. ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں ہوئی تو امام صاحب ہی گر گئے. کیا ہوا کہ امام صاحب فوت ہو گئے، وہ پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. یہ تبلیغ ہے. سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرو، سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو. اور تیسری بات تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اعمال کی طرف پھیر دو. کیا ہے دنیا کے انسانوں، زندگی مال سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے. حالات کے بننے کا تعلق آدمی کی چیزوں سے نہیں ہے، آدمی کے مال سے نہیں ہے. حالات کے بننے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے. صحابہ کی جو دوڑ تھی مال کی نہیں تھی، اعمال کی تھی. وہ مالدار نہیں بننا چاہتے تھے، دیندار، دین میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. کیسے؟ کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر، روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر. ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں. مال خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل گئے. اور میں اچھا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا.
وہ کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھے گا نا اتنا اجر کمائے گا اور اتنے درجات حاصل کرے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ بھی کر لے. یہ بھی فرما دیے. غریب صاحبہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل ملا ہے، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچتا ہے. نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھ گئے، تسبیح شروع کی. اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی شوق اعمال کا تھا، ان کی بھی حرص اعمال کی تھی، ان کی بھی دوڑ اعمال کی تھی. انہیں سارے قصے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. تو غریب صاحبہ پھر پریشان ہو گئے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا. اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی ہوئی تھی؟ بولو بھائی، اعمال کی، مال کی نہیں، اعمال کی. فاستبقوا الخیرات، اللہ نے حکم دیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے میں آگے بڑھوں، اور آگے بڑھنے کا مصرف کیا ہے؟ اعمال میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ہیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. 2 باتیں فرمایا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا جس میں یہ 2 کام ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ خوبصورت اصول بتایا ہے زندگی گزارنے کا. دوڑ لگانی ہے تو دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اعمال میں. تو تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے، اور سب کا رخ اعمال کی طرف پھر جائے کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی. یہ دعوت دی جا رہی ہے، یہ پیغام دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارا مجمع نیت کرے کہ روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ. روزانہ کیا کرنا؟ ہاں، مشورہ اصل کام کے لیے، مذاکرے اصل کام کے لیے، انتظامی چیزیں اصل کام کے لیے. اصل کام کیا ہے؟ یہ کام یہ ہے پھرنا، نقل و حرکت، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، ہر طبقے تک پہنچنا، ہر شخص تک پہنچنا، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے یہ بات سمجھانا کہ اے بھائی ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں. اور اصل زندگی بھائی آخرت کی ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. اور دیکھو بھائی دنیا اور آخرت جو بنے گی اعمال سے بنے گی، اعمال سے بنے گی. اپنے اعمال اچھے بناؤ، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اللہ بنائیں گے، اللہ بنائیں گے. وعدے اللہ نے کیے ہیں، اللہ کے وعدے مال پر نہیں ہیں، اعمال پر ہیں. کتنی خوبصورت بات فرمائی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ کا وعدہ ہے بڑے تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بھی ضرور حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے. تم کیا کرو؟ مال کماؤ، چیزیں لو، ڈگریاں بناؤ، عہدے لو، گاڑیاں. نہیں، کیا تم اپنے ایمان کو اچھا بناؤ، تم اپنے اعمال کو اچھا بناؤ تو اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ ہم تمہیں عطا کر دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کر لے گا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کر دیں گے، وہ کام آسان ہو جائیں گے. گناہوں سے بچ جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. کام اللہ بنائے گا. کیا کرو؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سنانے نہیں آئے. آپ نے اگر قصہ سنایا تو کوئی پیغام دیا ہے، کوئی سبق دیا ہے. اللہ کے نبی قصہ سنا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا اور بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. بادل میں سے آواز، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا. بادل میں سے آواز آ رہی، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. پھر پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا. یہ آگے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا. انہوں نے کہا بھائی سیدھی سیدھی بات بتاؤ، تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے تمہارا نام بادلوں سے سنا ہے.
تمہارا نام لے کر کہا گیا تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے، انہوں نے کہا میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ زمین پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس عمل کی برکت ہے، اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا۔ آج لوگ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنی محنت سے، اپنے تعلقات سے، حکومتوں کے زور سے۔ نہیں، یہ مسئلے حل نہیں ہونے۔ جیسے سورج طلوع کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ہواؤں کا چلانا، گرمی سردی کا لانا یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے۔ خوشیاں پریشانیاں اللہ کا نظام ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کا نظام ہے۔ امن ہوگا فساد ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، کیونکہ سب سمجھتے کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ یہ جاہل ہیں جو حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں امن قائم کرے، حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی ختم کرے، حکومت کو چاہیے کہ حالات صحیح کرے۔ اور بھائی یہ اوپر کا نظام ہے، کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے، رات لمبی کر دے، دن چھوٹا کر دے۔ سب مانتے ہیں اللہ کا نظام ہے۔ او میرے بھائی، اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے۔ خوشیاں پریشانیاں اوپر سے ہیں، امن فساد کا نظام اوپر سے چلتا ہے۔ اور اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال دیکھتے ہیں۔ اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، حالات اللہ اچھے بنائیں گے، حالات اللہ اچھے بنائیں گے۔ جب اعمال بگڑیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا کسی کا مال سمندر کے کنارے رکھا تھا، پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ یہ رحیم یار خان کا علاقہ نا، یہ کپاس کا علاقہ ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا عشر کیا ہوتا ہے؟ پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے نظام سے ٹکر لی ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے حالات بگڑیں گے، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے پریشانیاں آئیں گی۔ جب آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا نا۔ اب آگ بجھانے کے لیے کوئی پٹرول چھڑک رہا ہو، کتنی بڑی جہالت ہے۔ لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، آخرت کی طرف پھرے، اعمال کی طرف پھرے۔ اور اعمال میں سب سے عام عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ یہ نماز زندہ ہو، مسئلوں کا حل نماز سے ہے، مسئلوں کا حل نماز سے ہے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ دن میں 5 دفعہ آذان ہے اور ہر آذان میں 6 مرتبہ کہلوایا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ آذان۔ آذان میں 6 سبق ہیں، یہ 6 سبق پکے ہو جائیں دین بہت آسان، دنیا بنے گی آخرت۔ آذان کے 6 سبق پکے کرو۔ پہلا سبق اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بڑا نہیں، سب ضعیف ہیں، قوی اللہ ہے، سب کمزور ہیں، طاقتور اللہ ہے، سب محتاج ہیں، صمد اللہ ہے۔ یہ پہلا سبق ہے آذان میں کہ بڑائی اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دوسرا سبق آذان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں۔ صحت دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، کھیتیاں پکانے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تیسرا سبق آذان کا اشہد ان محمد رسول اللہ،
کیا پیغام ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کا دامن پکڑو گے تو منزل تک پہنچو گے، جو نبی کا دامن چھوڑے گا وہ کسی گڑھے میں گرے گا، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ نبی کا دامن پکڑو، کامیاب ترین انسان اللہ کے نبی ہیں، نبی کا دامن پکڑو کامیاب ہوگے، سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی ہیں، عزت چاہیے تو نبی کی چال چلو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہے کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا ہوں، آپ جس درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں اس درخت سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں پہاڑ سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ درخت پہچانے اللہ کے رسول۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں، آپ نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ ہے آذان میں پیغام کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کی اتباع ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا ہے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز، تو چوتھا سبق اذان کا، حی علی الصلاۃ، اجو نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، اجو اجو، دکاندار صاحب دکان بند کرو، وزیر صاحب کرسی چھوڑو، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر بعد میں مسلمان پہلے، وزیر بعد میں مسلمان پہلے۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، آپ نے کسی کو آواز دی وہ نہیں اٹھا، پھر آواز دی نہیں متوجہ ہوا، آپ کہو گے یار یہ بہرا تو نہیں، جو اذان سن کے نماز کو نہ اٹھا یہ اس کے دل کے کان بہرے ہیں، اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ فإنها لا تعمى القلوب ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے۔ اذان سن کے جو نماز کو نہیں اٹھا یہ دل کے کان بہرے ہیں۔ پانچواں سبق اذان کا، حی علی الفلاح، کیوں آ جاؤ نماز کی طرف، اور تمہارے کاموں کا بننا نماز میں، اور تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں، تمہاری خوشیاں نماز میں، تمہاری ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نماز برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے تو حل ہوں گے پیسے سے، یہ تو برکت کی چیز ہے، باقی کام جو بنیں گے اپنی ذہانت چالاکی ہوشیاری سے۔ نہیں نہیں نہیں، تمہارے مسئلوں کا حل بھی نماز میں۔ میرا بیان تھا ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی کہ میٹنگ ہو رہی تھی، اچھا نماز غیر اہم ہے میٹنگ اہم ہے، ہاں جس کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ بیچارہ کرسی پہ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے، یہ دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا، یہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا، جو اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا بیچارہ۔ جو 6 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے نا نماز چھوڑ کر، اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑا دے گا پکڑ کے، تو اللہ سے ٹکر لیے۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تمہاری کاموں کا بننا نماز میں ہے۔ توبہ، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جائیں گے ہمارے کام بگڑ جائیں گے، جس نماز میں نفع ہے وہ سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ چھٹا سبق اذان کا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم،
الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مسنا ہوگا. جس کا دل زندہ ہوگا جب اذان سنے گا دکان بند، دفتر بند، میٹنگ چھوڑے گا، بستر سے اٹھے گا نماز. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا ٹس سے مسنا ہوگا. پہلے 2 سبق اذان کے مؤذن نے دوبارہ دہرائے، دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. کیا خوبصورت پیغام چھپے ہوئے اذان میں. اگر کوئی اذان کو سمجھے تو اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے. تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ یہ سارا مجمع کہ میں نماز پڑھوں گا، نہیں بھائی اپنی بھی پڑھنی ہے اور ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے. اگر آپ کے محلے میں ایک مہینے میں 2-3 نمازی بڑھ جائیں، صرف 2-3 نمازی بڑھ جائیں تو سال میں کتنے بڑھ گئے؟ 25-30. 2 سال میں 50-60-70. 4 سال 5 سال بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. اب آپ سب دیکھو آپ کی مسجد میں تبلیغ کا کام 10 سال سے ہو رہا ہے، 15 سال سے ہو رہا ہے. نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی بھائی. پورے کراچی میں کتنی مارکیٹیں جو اذان پہ بند ہوتی ہیں، کتنے دفتر ہیں جو اذان پہ بند ہوتے ہیں. بھائی یہ برکت کا کام نہیں ہے کہ برکت کے لیے گشت ہو گیا، برکت کے لیے اجتماع ہو گیا. یہ اجتماع کس لیے ہے کہ سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ مجمع عزم کر لے تو دیکھو 1 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے، 2 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے. تو یہ پکا عزم کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. منت، خوشامد، پیار سے، محبت سے سمجھانا. بھائی نماز اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں ہے. کون اللہ؟ جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ ہمارے میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں زبان نہیں دی، میں نے تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے. وہ اللہ کہہ رہے نماز، وہ اللہ جس نے عقل دی ہے. ایک سے پوچھا بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. میں نے کہا اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوتی تم کام کر لیتے، تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تم کام کر لیتے. جس سے 20,000 تنخواہ لیتے ہو سارا دن جی سر جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب، یا جس کو 20,000 تنخواہ دیتے ہو 5 منٹ لیٹ ہو جائے اس کی 80 کر دیتے ہو، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی جو 5 کروڑ میں نہ ملے، جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 5 ارب میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی جو 5 کھرب میں نہ ملے. اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. اذان سن کے دکان پہ بیٹھے، دفتر میں بیٹھے کہ جی صبح آنکھ نہیں کھلتی، توبہ 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 توبہ. رات کو اللہ 3 بجے زمین کو جھٹکا مارے دیکھ آنکھ کھلتی کہ نہیں؟ رات کو 2 بجے تیرے پیٹ میں درد کرے دیکھ آنکھ کھلتی کہ نہیں؟ اس کائنات کا خالق مالک بادشاہ واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہے نا، لیکن فجر کی نماز کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھتا ہے مسجد جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح اٹھا مسجد نہیں گیا، دکان جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، کاروبار جا رہا ہے، او اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ شیطان کا جھنڈا. توبہ 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 توبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، یہ وہ آدمی ہے اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. اور جو فجر پڑھتا ہی نہیں، جو فجر پڑھتا ہی نہیں، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے ہوئے. یہ محنت ہے تبلیغ میں. نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق ہے ہر مسلمان میں. شوق ہو مجھے دین سیکھنا ہے، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے. ایک آدمی کہہ رہا میں ڈرائیور ہوں اور گاڑی چلانی نہیں آتی. ارے کہ جی میں درزی ہوں اور کپڑے سینے نہیں آتے. ارے بھائی کیا کہہ رہے بھائی؟ ہاں میں بڑا زبردست کوک ہوں، باورچی ہوں. بھائی یہ کھانا پکانا نہیں آتا ہوں میں بڑا اچھا کوک.
آج مسلمان کو دین کی بنیادی چیزیں نہیں آتی. پچھلے دن ایک نوجوان ملا, میں کیا پڑھتے ہو کہ میں فرسٹ ایئر میں ہوں, فلاں کالج میں ہوں. اچھا کتنی فیس ہے؟ اتنی فیس ہے. پہلے کہاں کا پڑھے کہ فلاں کتنی فیس ہے. اچھا میں کہا اچھا غسل کے فرض بتانا. کہتا 8. میں نے کہا پورے بھی کر کے دکھانے تمہیں. اب ادھر ادھر دیکھیے 8 کہاں سے پورے کرو. اور تبلیغ میں یہ میں نے دین سیکھو بھائی, ہر مسلمان دین سیکھے. ایک جنازہ پڑھا, ایک افسر تھا, اس کا پوتا فوت ہوا 2 سال کا. تو جنازے میں سارے بڑے بڑے افسران تھے, بڑے بڑے افسران, بڑی بڑی گاڑیاں, 4 گن مین. میں نے کبھی آپ جنازہ پڑھنے آئے, چھوٹا بچہ ہے, تو چھوٹے بچے کے جنازے کی دعا آتی ہے آپ کو؟ میں شرمندہ نہیں کر رہا, میں نے کہا احساس میں ہم مسلمان ہیں, دین سیکھو بھائی. ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, آپ کی زندگی کیسی ہے. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی, دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم ہو, مسجدوں میں تعلیم ہو, ہر مسلمان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو, اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ شوق پیدا ہو, اعمال کا شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے, مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. واہ واہ, اب یہ شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اس کو. مغرب میں پڑھ لیا, فجر تک موت آ گئی, اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اس کو. کیسے عمل بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا, 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, یہ 12 رکعت سنت موقدہ جو پڑھے گا, آپ نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دیں گے. ہاں اتنی کمائی کر سکتا ہے آدمی. آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی بار بار پڑھے 10 پھر 10 پھر 10 پھر 10, 1 محل 2 محل 10 محل پڑھی جائے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں, وہاں کمی تھوڑا ہے کہ وہ اللہ کہے گا بس کرو. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی. ہمارے افسروں میں شوق ہو عمل کا, قرآن کا, ذکر کا, ہمارے مالداروں میں, ہمارے غریبوں میں, ہمارے مزدوروں میں. اللہ نے انسان کو فطری طور پر لالچی بنایا ہے, جس چیز میں نفع نظر آئے گا توڑے گا. ہمیں شوق دلایا عمل کا, قرآن. ہمارے گھروں میں مقابلہ ہو کس کا, 1 سپارہ پڑھا میں 2 سپارے پڑھوں, 2 سپارے پڑھے میں 3 سپارے پڑھوں. ابا قرآن پڑھے, اما قرآن پڑھے, بیٹا قرآن پڑھے, بہو قرآن پڑھے, بیٹی قرآن پڑھے, پوتا پوتی قرآن پڑھے. قرآن کا شوق ہو, قرآن سے عشق ہو, قرآن سے محبت ہو, تلاوت کا شوق ہو, تلاوت کا مزاج ہو. اس سے گھروں میں برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی, خیریں آئیں گی. اس سے زندگی آسان ہوگی, چیزوں سے نہیں اعمال سے. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے, اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے کیا ہو گئے؟ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں, چیزیں نہیں. ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں, جس گھر میں اعمال نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں, اللہ کا ذکر نہیں, نمازوں کا اہتمام نہیں. چاہے سونے چاندی سے بھرا ہو, چاہے 10 کنال کا بنگلہ ہو, یہ ویران گھر ہے. اس گھر میں مصیبتیں, نحوستیں, پریشانیاں, دکھ اور غم آئیں گے. یہ محنت ہو رہی کہ گھروں کو آباد کرو اعمال سے, قرآن کی تلاوت سے, اللہ کے ذکر سے. سب کے ہاتھوں میں تسبیح, توبہ توبہ, 2 موبائل رکھے ہوئے ہیں, تصویریں رکھی ہوئی. 6 گھنٹے ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے, 10 منٹ کے لیے تصویر نظر نہیں آتی. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑاتے ہیں, تصویر نہیں پکڑاتے. کسی کو موبائل تحفے میں دو بڑا خوش ہوتا ہے, کسی کو تصویر تحفے میں دو تو حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا ہوا تمہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کے سنو, دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. واہ واہ. آج گھروں میں جاؤ نا کسی کے کریمے لوشن پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے, اور بھائی اللہ کا ذکر کر, اللہ تیرے چہرے پہ نور عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. کثرت سے درود شریف پڑھو, حد نہیں باندھی, کثرت سے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے, جسے آج وقت ہے نا, یہ میرا کلب کا وقت, یہ میرے جم کا وقت, یہ میرے سیر کا وقت, یہ میرا فلاں چیزوں کا وقت. صحابہ نے کہا کہ یہ میرے ذکر کا وقت ہے, اس میں سے کتنا وقت میں درود شریف کو دے دوں. کیسی عجیب بات ہے یہ. صحابی کا پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا, اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں. پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت درود شریف, باقی دوسرے اذکار. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اور ایک اچھا میں 1/3 وقت درود شریف باقی دوسرے اذکار. ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اور ایک اچھا میں آدھا وقت درود شریف باقی دوسرے اذکار. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 2/3 وقت درود شریف 1/3 باقی اذکار. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہیں عرض کیا اچھا میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہمارے گھروں میں فضا بنے, ہمارے وکیل جج افسر ہمارے مزدور ریڑھی والے چھاپڑی والے فضا بنے میں کیا قرآن کی ذکر کی استغفار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا, پریشانیوں سے بچائے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار کرو. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رحمتیں برسیں گی. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفار پر اللہ گناہ بھی معاف کرے گا, اللہ بارشیں دے گا, اللہ مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا, نہروں میں برکت, باغات میں برکت. یہ اللہ کے وعدے ہیں. کس پر؟ استغفار پر. یہ زندہ ہو استغفار, یہ محنت ہے. سب اللہ سے مانگیں, ہم سب محتاج ہیں اللہ کے, مالداروں کے نہیں, مالدار بھی محتاج ہیں اللہ کے, وزیروں کے نہیں, وزیر بھی محتاج ہیں اللہ کے, حکومتوں کے نہیں, حکومتیں بھی محتاج ہیں کس کی؟ تو سب کس سے مانگیں؟ صبح شام کس سے مانگیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کس سے مانگیں؟ کھانے سے پہلے کس کا نام, کھانے کے بعد کس کا نام؟ اللہ سے مانگو بھائی. کتنی دعائیں ہیں, صبح کی دعائیں ہیں, شام کی دعائیں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے, نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے, نہ کبھی شام چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں وہ کتنی عام ہوگی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی, اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. تو اے دنیا کے انسانوں اللہ سے مانگو, وزیروں اللہ سے مانگو, حکمرانوں اللہ سے مانگو, مزدوروں اللہ سے مانگو, تاجروں زمینداروں اللہ سے مانگو. حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مانگنا ہے تو اللہ سے, مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون؟ اللہ ہے. سارے قرآن کا خلاصہ, تورات زبور انجیل کا خلاصہ, ساری وحی, سارے صحیفوں کا خلاصہ, آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی ہے اس سب کا خلاصہ
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے، غریبوں کے، مالداروں کے، عوام کے، حکمرانوں کے، چھوٹے بڑے سارے مسئلوں کا حل ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو۔ آج لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ یہ محنت اور تبلیغ میں سب اللہ سے مانگیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ محنت ہے۔ اپنے اعمال اچھے بناؤ بھائی، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، ڈگری اچھی ہو، تنخواہ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، نہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ پہلی چیز اپنا ایمان اچھا بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ پلیٹ جو ہے نا 1000 روپے کی ہے، سالن بیچ میں وہ بے ذائقہ ہے۔ پلیٹ 10 روپے کی ہے، سالن بہت لذیذ ہے، آدمی کس پلیٹ سے کھانا کھائے گا؟ گلاس 1000 روپے کا ہے، پانی گندا ہے، گلاس 10 روپے کا ہے، پانی بہت عمدہ ہے، کس گلاس سے پانی لوگے؟ ایک کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، گھر اچھے ہوں، تنخواہ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، ایک آدمی خود اچھا ہو، اس کا ایمان اچھا ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ محنت ہے کہ بھائی اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ اخلاق کیا ہے؟ جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو، جو نہیں آتا اس کے ہاں جاؤ۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں۔ اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم، ان اللہ رفیق، اللہ نرم یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، جس آدمی میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس میں نرمی نہیں اس سے لوگ مانوس نہیں، اور جس سے لوگ مانوس نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ لوگ اس سے محبت نہ کریں، وہ لوگوں سے محبت نہ کریں، لوگ اس سے بیزار، وہ لوگوں سے بیزار، اور اس میں کوئی خیر نہیں۔ کتنا اخلاص ہو، کتنی قربانی ہو، کتنا ہی تقویٰ ہو، کتنا ہی مجاہدہ ہو، کتنا ہی پرانا ہو، اگر نرمی نہیں ہے تو لوگ اس سے جڑیں گے نہیں، لوگ اس سے نرمی پیدا۔ اللہ کے نبی نرم تھے بھائی۔ یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں نا بھائی، ان سے گزارش ہے تشریف رکھے۔ شیطان جو ہے نا جب کچھ وقت گزر جاتا ہے نا تو چھیڑتا ہے کہ نکل جاؤ، کافی ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، مولوی صاحب کا پروگرام ختم کرنے کا لگتا نہیں ہے، نکل جاؤ۔ اور یہ باہر جا کے پتا سوچتے کہ میں کیوں نکل گیا، ایسی شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے بس۔ بھائی کوشش کریں ساتھی اٹھ کے نہ جائے درمیان۔ تو بھائی اخلاق کی محنت، تبلیغ میں یہ محنت ہے۔ یہ گھر جنت بنیں گے اگر اخلاق اچھے ہیں، چاہے چھوٹا گھر ہو، تھوڑی تنخواہ ہو۔ یہ گھر جہنم بنیں گے اگر اخلاق بگڑ گئے۔ اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ نرمی۔ ایک صحابی فرماتے نئے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں بہت ساری باتوں کا نیت باندھی، کسی کو آئی چھینک، اب یہ نماز کی نیت باندھے کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، کیونکہ نئے مسلمان بھی پتہ نہیں آتے نا، پھر وصولی کرتے ہیں، تو آرام سے سمجھاؤ بھائی۔ تو سب نے ان کی طرف گھور کے دیکھا کہ یہ عجیب آدمی ہے، نماز کی نیت باندھے ہوئے اور چھینکنے والے کا جواب دے رہا ہے۔ تو جب سب کی نظر ان کی طرف اٹھی نا تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، پتہ نہیں تھا نماز میں بات نہیں کرتے۔ لوگوں نے اشارہ کیا تو چپ ہو گئے۔ ہاں اگلی بات ہے سمجھنے کی۔ صحابی فرماتے جب میں نے سلام پھیرا، اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھا دیا کہ نماز میں ایسے نہیں کیا۔ واہ واہ۔ اور آگے پیغام دیا ہم لوگوں کو، خاص طور پر دین کا کام کرنے والوں کو،
دین کی محنت کرنے والوں کو ایک خاص طور پر پیغام دیا، کیا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. واہ واہ، ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی. ایسی نرمی، ایسی محبت. تو نرمی پیدا کرے بھائی اپنے اندر، سختی نہ ہو. جس چیز میں سختی آئے گی اس میں عیب پیدا کر دے گی. تو سب نیت کرو بھائی اپنے اخلاق اچھے بنانے. ماشاءاللہ بعض لوگ نا اتنے نرم مزاج ہوتے ہیں اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، اتنی اچھی طبیعت ہوتی ہے، اتنے ہنسمکھ ہوتے ہیں، لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا میٹھا، چاچا میٹھا، حاجی میٹھا. اور بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں، اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں، ہر وقت ٹوکا ٹاکی کرتے ہیں. ایک سے بیٹھے ہو، دو سال ہو کے بیٹھو، ادھر کیا دیکھ رہے ہو، دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. پشتو میں کہتے ہیں ترخ بابا. تو کون سا بابا بنو بھائی؟ میٹھا بابا، نرم نرم بن. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. یا اللہ، 10 سال اپنے خادم کو کتنی باتیں طبیعت کے خلاف آئی ہوں گی، 10 سال میں ایک مرتبہ نہیں ہو رہا. کیوں کیا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے؟ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے مرکزوں میں، ہماری جماعتوں میں کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں بھائی، کیوں کا لفظ چھوڑ دو. کیوں کی جگہ کیا بولو؟ کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا بولو بھائی؟ آپ کو ناشتے میں چائے نہیں ملی تو کیا کہو؟ کیوں جی کہہ لو گے؟ چائے میری ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی، آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی کو بھی نیری ہڈی تو کیا کہو؟ خدمت والے کو گور کے نہ دیکھو اس سے. آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی، ساتھ والا آپ کے سامنے، آپ 2 آدمی کھانا کھا رہے ایک پلیٹ میں، 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے. اب وہ جو سامنے بیٹھا تھا نا اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی، پھر دوسری اٹھا کے کھا گیا تو کیا کہو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پھر کیا ہو گیا؟ آپ گھر میں 5 کلو گوشت لے کر آئے کہ قورمہ بنانا ہے. بڑے دن ہو گئے قورمہ، اور دیکھو مجھے مرچ سے پرہیز ہے تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا، بھولنا نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ نکال. اب جناب آپ نے دوپہر کھانا نہیں کھایا کہ رات کو جو آج قورمہ بن رہا ہے. اب گھر پہنچے، بھوک بڑی ہے، خوشبو آ رہی ہے، دسترخوان پہ بیٹھے کہ ابھی میرا بغیر مرچ والا سالن لے آؤ. انہوں نے کہا اوہو ہم تو بھول گئے. تو آپ کیا کہو؟ میں بھی بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ کھانا آپ دسترخوان میں بیٹھے، اس نے مرچ ڈال دی، آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا کیا بات ہے؟ پھر بھوکے ہی سو جائے وہ. بھائی صبر کرو بھائی. نرمی پیدا کرے، معاف کرنا سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کر دے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر فل، نیکیوں کا رجسٹر خالی. ایک نیکی لے کر آیا ہے، کیا کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے. بھائی اخلاق اچھے بنائے. شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، یوں کیا وہ کیا. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ساری زندگی نہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. کیا اخلاق سکھا، اخلاق اچھے بن. شریعت کا مزاج دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو. جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھے گا اس کا سب سے جوڑ بیٹھے گا. جو دوسروں کی کمیاں پکڑے گا نا یہ ہمیشہ توڑ ہوگا. ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے. ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے.
ساس اور بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھتا نا عام طور پر. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بیٹی گھر میں کام نہ کرے، بیٹی گھر میں کام نہ کرے تو پھر پتہ کیا کہتی ہے ماں؟ اس کی طبیعت خراب ہے. اس کی کیا ہے؟ طبیعت خراب ہے. اور بہو کام نہ کرے تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے. ایک بول کا فرق ہے. بول، اپنے بول میٹھے بناؤ بھائی. نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی کیا ہے؟ بول ہے. ایک بول خاندانوں کو جوڑتا ہے اور ایک بول خاندانوں کو توڑ دیتا ہے. ایک بول خیر کو اپنا بناتا ہے، ایک بول اپنے کو خیر بنا دیتا ہے. اخلاق اچھے بناؤ بھائی، اچھائیاں دیکھو بھائی. جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھے گا اس کا سب سے جوڑ بیٹھے گا، جو دوسروں کی کمیاں دیکھے گا اس کا کسی سے جوڑ نہیں بیٹھے گا، توڑ ہی ہوگا. بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے نا ماں، جوڑ بیٹھتا ہے. بہو کی خامیاں پکڑتی ہے، جوڑ نہیں بیٹھتا. ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی. اصل بات ہے کمیاں دیکھتی ہے. زندگی خوبصورت بنے گی، عمل اچھے بنا لو، اخلاق اچھے بنا لو، اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنا لو. برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں بھائی. حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، حرام کا پیسہ غم لائے گا، حرام کا پیسہ مصیبتیں لائے گا، حرام کا پیسہ پریشانیاں لائے گا. ایک سے پوچھا بھائی تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے. میں نے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہو گئی تو پھر؟ کہتا مولوی صاحب خیر کی باتیں کرو. میں نے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو بھائی. یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد نہیں ہوگا بھائی. 5,000 حلال کے ہیں، 5 لاکھ حرام کے ہیں. برکت کس میں ہے؟ 2 مرلے کا مکان حلال کا ہے، 2 کنال کا بنگلہ حرام کا بنا سکتا ہے. تجھے سکون کس میں ملے گا؟ 2 مرلے میں. 1,000 کی چارپائی حلال کی ہے، 10 لاکھ کا بیڈ حرام کا ہے. تجھے مزے کی نیند کس پہ آئے گی؟ ہاں یہ سمجھیں، یہ سمجھانا یہ محنت ہے. آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت. برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے ہیں. ہاں ایک کہاوت ہے، فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی. فاختہ چھوٹی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہے لیکن حرام. تو درخت پہ بیٹھی ہیں. ایک شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا مارے گا. چیل نے کہا تو بھاگ، میں تو حرام ہوں، تو حلال ہے. یہ نے تجھے مارنا ہے، تو بھاگ جا، نکل جا جلدی. فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے ہی مارنا ہے، نکل. چیل نے کہا میں تو حرام ہوں، تو حلال ہے، تو نکل. ابھی ان کی بات چیت چل رہی. اس نے مارا نشانہ رکھ کے چیل کو. چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے. تو یہ گڑبڑ چل رہی ہے. سب تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے کہ بھائیوں برکت حلال. اچھا گوشت میں بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، حلال حرام گوشت میں. مثلا 1 من گوشت گدھے کا ہے، 1 کلو گوشت بکرے کا ہے، تو کیا لے گا آدمی؟ 1 من کے 1 کلو؟ 1 کلو. ارے بھائی 1 من ہے، گدھا دفعہ کرو گدھے کا ہے. گوشت میں سمجھ میں آتی ہے بات، پیسے میں نہیں سمجھ میں آ رہی. پیسے حرام کے جیب میں ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے. تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی. بولو بھائی، یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دین آئے گا، برکتیں ہی برکتیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ تقوی پر آ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، اپنا ایمان کامل بنا لیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. برکتیں برکتیں، محبتیں، خوشیاں، امن، چین، سکون، عزت، حفاظت، عافیت. دنیا آسان، موت آسان، قبر آسان، ہمیشہ کی جنت جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات. ہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. بھائی کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے، آج اللہ کے سامنے جھک جائے، آج اللہ کی مان لے. تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروا دو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی تھکی توبہ کر لو.
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو سارے توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو. توبہ کہتے ہیں لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف، حیا والی زندگی کی طرف. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے. آپ نے فرمایا ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ایسا باریک لباس کہ جسم نظر آئے، یا ایسا چست لباس، فٹنگ والا لباس کہ جسم کی حیت نظر آئے. آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں. لوٹاؤ حیا کی طرف، لوٹاؤ اخلاق کی طرف. ہمارا دین حیا اخلاق سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، غصے کو پینا سکھاتا ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. میں یہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو. کیا میں بھائی، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں. ہمیں تو مکھی تنگ کرے، ہمیں تو مچھر تنگ کرے، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی کوئی مسئلہ. اللہ سمجھا رہے تم کچھ نہیں. ہم سب ضعیف، کمزور، طاقتور اللہ ہے. یہ محنت ہے کہ تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ریاکار، بڑے بڑے اعمال کیے، لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے اس حدیث کو سناتے ہوئے. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم کوشش کریں گے، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اخلاق اچھے بنانے، آنکھوں میں حیا پیدا کرنے. ماں باپ ہے تو ادب. صحابہ تو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ مر گئے، میں مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، اس کی کوئی شکل ہے؟ اس کی کوئی شکل ہے؟ آپ نے 5 باتیں بتائیں. جو 5 کام کرے گا ماں باپ کے مرنے کے بعد، وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کر رہا ہے. 5 کام بتائے. کیا؟ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، تا حد نگاہ کشادہ فرما. دوسری بات کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی، کمیاں کوتاہیاں ہوئی، جو گناہ قصور ہوئے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے. تیسری بات ان کی وصیت کو پورا کرو، جو کہہ کے گئے اس کو کرو. چوتھی بات ان کے رشتہ داروں کا اکرام کرو. ابا فوت ہو گئے، چچا ہیں، تایا، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولاد، ان کے ساتھ اچھا سلوک. اماں فوت ہو گئی، خالہ ہے، ماموں، ان کی اولاد، ان کے ساتھ اچھا سلوک. 5ویں بات اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو. جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ایک بدو کو دیکھا، دیہاتی آدمی سادہ، اپنی سواری سے اترے، اپنی سواری اسے ہدیے میں دے دی، تمہارے لیے. پگڑی اتاری، تمہارے لیے. کسی نے کہا حضرت معمولی سا آدمی تھا، چھوٹی سی کوئی چیز دیتے بہت خوش ہو جانا تھا، آپ نے سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی، اتنا زیادہ اکرام. فرمایا بتاؤں میں نے اتنا اکرام کیوں کیا؟ اس کا جو والد تھا وہ میرے والد کا دوست تھا. یہ نہیں کہ یہ میرے والد کا دوست ہے، نہیں، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے. کیا خوبصورت دین ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا جو سب سے خوبصورت راستہ ہے اس کا نام دین. زندگی گزارنے کا سب سے آسان راستہ اس کا نام دین. اپنی جان صحیح جگہ لگاؤ، اپنا مال صحیح جگہ لگاؤ. اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں. یہ جان اللہ نے دی، جان اللہ چاہتے وہاں لگاؤ. یہ مال اللہ نے دیا، تمہارا مال نہیں ہے. عجیب بات بتاؤ، نماز کی رکعتوں کا قرآن میں تذکرہ نہیں، زکوٰۃ کے نصاب کا کوئی تذکرہ. حکم ہے زکوٰۃ، حج، نماز، احکام ہے، روزہ، تفصیل نہیں.
اللہ نے مال کا مصرف، اللہ نے مال کا مصرف نام لے کے بتایا کہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، مال کا مصرف بتایا. وآتى المال على حبه، 6 مصرف بتائے. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. 6 مصرف بتائے. مالداروں، مال تمہارا نہیں، اللہ نے دیا، اس مال کو اس کے مصرف تک پہنچاؤ. اور یہ کوئی تمہارا احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے، حق مانگنے والوں کا، نہ مانگنے والوں کا. بعض ضرورت مند مانگ لیتے ہیں، بعض بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتے، ان کو بھی پہنچاؤ. تو 6 مصرف بتائے. آتى المال على حبه ذوی القربى رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، وابن السبیل مسافر، والسائلین مانگنے والے، وفی الرقاب گردنیں آزاد کرواؤ. مقروض ہے، قرضے میں جکڑا گیا، اور اس کا قرض ادا کرواؤ. کوئی قیدی ہے، اس کا جرمانہ ادا کرواؤ، اس کی دیت وغیرہ، تاکہ وہ قید سے رہا ہو. یہ 6 مصرف بتائے. آگے بتایا، آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کسے کہتے ہیں؟ نمازیں بھی قائم کرو. وَآتَ الزَّكَاةَ، زکات بھی دو. ارے یہ 6 مصرف کیا تھے؟ یہ زکات کے علاوہ تھے. آج شاید ہی کسی مالدار کو پتا ہو کہ زکات کے علاوہ بھی 6 مصرف قرآن نے بتائے، اور شاید ہی کوئی مالدار ہو جس نے تقسیم کر رکھی ہو کہ اتنا مال رشتہ داروں پہ، اتنا مال مسافروں پہ، اتنا مال کیا ہے گردنیں آزاد کرانے پہ. 6 مصرف تقسیم کیے ہوئے ہو زکات کے علاوہ، شاید ہی کوئی ہو. تو خوبصورت زندگی ہے، دین، امن، محبتیں، خوشیاں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ایک شخص کو دیکھا. دیکھو بڑی سمجھنے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اس کے پاس گئے اور فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا کہ تم پریشان ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم پریشان ہو. واہ واہ، کتنا بڑا پیغام دیا ہے. جو کسی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. لوگوں کے چہروں سے اندازہ لگاؤ کون پریشان. کہنا نہ پڑے، کسی کو بولنا نہ پڑے، کسی کو آپ کے پیچھے نہ پھرنا پڑے. آپ اندازہ لگاؤ لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی زندگیوں سے کون ضرورت مند ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم پریشان ہو. میں نے کہا آپ نے صحیح پہچانا، میں پریشان. اچھا آپ پریشانی بھی سنو. پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں. نہیں نہیں نہیں، پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے اور آپ کی قبر کی طرف اشارہ کیا. اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں. یہ پریشانی ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. ہاں ابن عباس نے فرمایا اگر تم کہو تو میں سفارش کروں. دیکھو بہت سارے گڑبڑ کرتے ہیں، بھائی اللہ سے مانگو، بھائی اللہ سے مانگو، جو آپ کر سکتے ہو وہ بھی تو کرو. عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے مانگو. کیا فرمایا؟ میں تمہاری سفارش کروں کہ جی بڑی مہربانی. جوتی لی، مسجد سے باہر نکلے، چل پڑے. اس نے کہا راستے میں حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، بھول گئے؟ میں نہیں 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 بھولا نہیں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور پھر بھی میں نکل آیا. پتہ کیوں نکلا؟ واہ واہ، حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا. میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. واہ واہ، 10 سال کے اعتکاف سے کسی کی حاجت پوری کرو. تو میرے بھائیو دین کیا ہے؟ خوبصورت زندگی، پرسکون زندگی، سارے مسئلوں کا حل، غریبوں کے، مالداروں کے، عوام کے، حکمرانوں کے سارے مسئلوں کا حل دین. اور دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کس پر ہے بھائی؟ بہت سارے کہتے ہیں انہیں لے جاؤ یہ فارغ ہے. کیا مطلب؟ یہ فارغ لوگوں کا کام کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے میں مصروف آدمی، کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے میں تو ابھی نیا ہوں، میں تو بڑا، میری تو دکان ہے نا جی، آپ کو پتہ ہے نا جی. او بھائی یہ کام ہے. لوگ بہت سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے کہ بہت ساری جو آپ بات کہہ رہے ہو نا، اللہ کو راضی کرنا، دین پر چلنا، آخرت کی تیاری کرنا، دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. ہاں اور یہ کام کرنے میں نے کیا کہتا ہے؟ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں،
ہاں ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ہاں ذرا فیکٹری سیٹ ہو جائے. اب مولوی صاحب پھر کرنا ہی یہی ہے، اصل کام تو ہے یہ، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال سے یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. اتنے میں خبر آتی ہے فوت ہو گئے. پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا اور کیا کہا، ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو. پھر اوپر سے آواز آتی ہے ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو. 2 سال 4 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں. ایسا سیٹ ہوا کہ مٹی ڈال دی. کس نے؟ بچوں نے. وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچوں نے باپ کو سیٹ کر دیا. اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑے، تیرا نوکر اپنا ہاتھ تیری قبر پہ جھاڑے گا. اور بھائی یہ دنیا دھوکہ ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا. بھائی یہ 2.5 گھنٹے، بھائی یہ سے روزہ، چلو بھائی یہ تو قریب کرنے کے لیے ہے. یہ تھوڑا کہ چھٹی اجتماع میں آئے، چھٹی اجتماع ختم، چھٹی. میں نے ساتھی سے پوچھا ریونڈ کے اجتماع کے بعد کہ ماشاءاللہ 3 دن یہاں رہے، بیان سنے، مذاکرے سنے، بہت ساری باتیں سنی. اب آپ واپس جا کے کیا کرو گے؟ واپس جا کے کیا کرو گے؟ کیا بات کی اس نے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا. اگلے سال اجتماع پہ، یہ جیسے جمعہ پارٹی، ایک جمعہ پارٹی ہوتی ہے نا ہر مسجد میں، جمعہ پارٹی جو جمعہ پڑھ کے جا رہی ہوتی ہے کس نیت سے کہ دوبارہ کب آنا ہے مسجد میں؟ اگلے جمعے. ان کی نیت ہی نہیں اثر پڑنی. یہ بہت ساری اجتماع میں کیا ہے؟ اجتماع پارٹی. اب اجتماع میں آئے اور دوبارہ کب آئیں گے؟ اجتماع کب ہوگا مولوی صاحب؟ اجتماع کب ہوگا؟ اجتماع کب؟ او بھائی کام کہہ رہے ہیں، کام ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے بہت بڑا کام دیا. پورا دین پوری دنیا میں زندہ. قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے. حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے. یہ سارا مجمع نیت کر لے بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگانی ہے انشاءاللہ. دیکھو 3 طرح سے کام چلتے ہیں. کتنی طرح سے بھائی؟ زور، طاقت، زر، پیسہ، زاری، منت، خوشامد. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے بھائی؟ زاری. دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات کو کس کی بھائی؟ ہاں یہ مجمع بہت قیمتی مجمع ہے. ہاں بڑا اہم مجمع ہے، ہر طبقے کے لوگ. اور سچی بات ہے یہ مجمع خود نہیں آیا، کون لایا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی بات کو بولنا، سننا، اس ماحول میں آنا، یہ نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ یہ جو بات کہی جا رہی اس کو کرو بھائی، یہ جو سنی جا رہی اس کو کرو بھائی. یہ کہنا سننا کرنے کے لیے، صرف کہنا سننا برائے کہنا سننا نہیں. ہمارے تھے نا حاجی مشتاق صاحب رائے میں، میرا ترجمہ تھا، عربوں میں بیان فرما رہے تھے. تو وہاں لگے آج تبریغ میں کیا ہوا، کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ. اس پر مثال دی انہوں نے کہ بیوی جو ہے اپنے خاوند سے کہہ رہی صبح جب جا رہا تھا وہ دکان اپنے کام پہ کہ بھائی چینی ختم ہو گئی، چینی لانی ہے. بہت اچھا. آٹا بھی ختم ہو گیا، آٹا بھی لانا ہے. بہت اچھا. چائے بھی ختم ہو گئی، چاول بھی ختم ہو گئے. بہت اچھا. گھی بھی تھوڑا سا رہ گیا، گھی بھی لیتے آنا، فلاں چیز بھی لیتے آنا. وہ بولی جا رہی، وہ سنتا جا رہا ہے. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. بیوی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب. اور بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی، یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ چھوٹی سی زندگی ہے، کام کریں. اصل آخرت ہے، مر جانا، چھوڑ جانا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. آج ہم سب زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں. حاجی مشتاق صاحب کا بیان تھا عربوں میں ترجمہ کر رہا. اب ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی، بات وہ ترجمے سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو بیان میں کہنے لگے کوئی کہتا ہے ہندوستان ہندوستان، کوئی کہتا ہے پاکستان پاکستان، ہندوستان نہ پاکستان، قبرستان قبرستان. وہ عرب مجھے کہیں ترجمہ کرو. میں کہا میں کیا ترجمہ کروں اس کا؟ کہو بھائی سب چھوڑ جانا ہے، اصل کام کریں. 5 ضرورتیں ہیں، ان کو سادگی پر لے آئیں. کھانا سادہ کریں، کپڑے سادہ کریں، مکان سادہ کریں، شادی کریں اور سواری کو سادہ بنائیں. زور لگے کس پر؟ دعوت، دین،
تبلیغ اللہ کا پیغام سے روزہ چلہ 3 چلے سال 7 ماہ روزانہ کی محنت روزانہ کا مشورہ روزانہ کی ملاقاتیں گھر گھر پھرنا جگہ جگہ پھرنا اللہ کے پیغام کو پہنچانا سے روزے کی زبان نکلے طاقت خرچ ہو 3 چلے کی زبان نکلے اس پہ قوت خرچ ہو اس پہ صلاحیت لگے مشورے میں بیٹھے چکنا ہو کے رائے دیں جو محنت کرے گا وہی رائے دے گا نا تو سارا دن محنت نہیں کرتا وہ رائے کیا دے گا اللہ نے بہت بڑا کام دے دیا بھائی بہت اونچا کام دے دیا بہت اونچا انبیاء والا کام کسی کو سفیر بنا دینا حکومت 1 مہینے کے لیے عارضی طور پر اور 20 سال پرانی بات ہے تو ابھی تک اس کے بھتیجے اور بھانجے لوگوں کو بتاتے ہیں میرا چچا سفیر رہا ہے میرے دایا سفیر رہے ہیں سفیر ہونے کو اتنی بات سمجھتے اتنی بڑی بات جو تبلیغ کا کام کرے گا وہ کس کا سفیر بنے گا حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کسی کے محتاج نہیں اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں جو دین کا کام کرے گا دین نہیں چمکے گا وہ خود چمکے گا جو دین کا کام نہیں کرے گا دین تھوڑا مٹتا ہے وہ خود ہی مٹ جائے گا بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے یہ بادشاہ کا احسان ہے خادم کا کمال نہیں اللہ جس سے دین کا کام لے کام کرنے والے کا کمال نہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے لیکن اللہ کس سے کام لے گا بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے جو تیار ہوگا اس کام کے لیے اللہ اسی سے کام لے گا جو کہے گا میں تیار ہوں اور جو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں میں تو مصروف ہوں میری تو دکان ہے میرا تو گھر ہے میری تو مصروفیت ہے میری تو بڑی ذمہ داری ہے تو اللہ تو کسی کے محتاج نہیں جا اپنا کام کرو بھائی اپنا کام کرو دین کا کام اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اللہ کے کرم سے ہوتا ہے اللہ کسے توفیق دیتے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے آج تک ہم سے جو اس کام میں دعوت کے کام میں تبلیغ کے کام میں یہ اپنے اپنے محلوں کا انجن بیٹھے اپنے اپنے علاقوں کے انجن بیٹھے انجن تیز چلے گا ڈبے تیز انجن آہستہ ڈبے آہستہ انجن کھڑا ڈبے کھڑے یہ سارا جو مجمع ہے اگر یہ روزانہ محنت کرے علاقے کا کام بڑھے گا نمازیوں کی تعداد بڑھے گی مسجدیں آباد ہوں گی 3 چلے کا خروج بڑھے گا دیہاتوں میں شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر ایک نمونہ بنے گا کہ دین اس کو کہتے ہیں صرف کتابوں سے دین نہیں سمجھا جائے گا تقریروں سے دین نہیں سمجھا جائے گا عملی طور پر نظر آئے گا صحابہ کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوتے تھے مدینے آتے تھے دین سیکھنے کے لیے کتابوں سے نہیں تقریروں سے نہیں مذاکروں سے نہیں کیسے دین سیکھتے تھے انہیں عملی طور پر نظر آتا تھا معاشرت والا دین اخلاق والا دین معاملات والا دین گھر والا دین مسجد والا دین مالداروں کا دین غریبوں کا دین زندگی میں نظر آتا تھا آنکھ سے دیکھتے تھے دین کو سمجھتے تھے 1 ہفتہ ٹھہرتے تھے 2 ہفتے ٹھہرتے تھے 1 عشرہ ٹھہرتے تھے 2 عشرے ٹھہرتے تھے اور واپس جا رہے ہوتے تھے اور کتنے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قد فقہ الرجل یعنی فقیہ بن گئے دین کی سمجھ پیدا ہو گئی کتابوں سے نہیں تقریروں سے نہیں عملی طور پر دین نظر آتا تھا آپ نے ایک چیز کو دیکھا ایک چیز کو سنا یا پڑھا زیادہ اثر کس کا ہوگا جو آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے سنا کہ ایکسیڈنٹ ہوا 100 آدمی مر گئے اخبار میں پڑھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 100 آدمی مر گئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 1 آدمی مر گیا آپ کے دل و دماغ پر زیادہ اثر کس کا ہوگا 1 کا کیونکہ دیکھا ہے 100 کا نہیں سنا ہے دین سن کے نہیں پڑھ کے نہیں دیکھ کے سمجھا جاتا ہے ایسا معاشرہ وجود میں آئے جب 100% دین زندہ ہو ایک ساتھی آیا کسی علاقے کا میں وہاں رائے میں بیٹھا تھا شعبہ خطوط میں ایک ساتھی آیا اس نے اپنے کام کی تعریفیں کی ہمارے علاقے کا کام اتنا بڑا شب جمعہ اتنا بڑا مرکز اتنی سال کی جماعتیں اتنی 7 ماہ کی جماعتیں اور اتنا منگل کا مشورہ اور اتنی سروزے کی جماعتیں ہر ہفتے اور اتنی چلے کی جماعتیں اور ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہوا اور وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جسے کام ہو چکا. میں نے کہا اچھا بھائی آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کا ماحول بنتا ہو؟ کہ نہیں ایسی مسجد تو کوئی نہیں. آپ کے علاقے میں کوئی مارکیٹ ہے جو اذان پہ بند ہو جاتی ہو؟ کہ نہیں ایسی مارکیٹ تو کوئی نہیں. آپ کے علاقے میں زمیندار لوگ جو ہیں وہ عشر ادا کرتے ہیں؟ کہ نہیں جس عشر کی تو بات ہی نہیں سنی. اچھا آپ کے علاقے کے لوگ جو ہے بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ تو یہ بات تو میں نے کبھی سنی کوئی نہیں. اور بھائی خوش کس بات میں ہو رہے ہو؟ کتنے لوگ بہنوں کو حق نہیں دیتے؟ اپنی بہن کا 100 روپے چوری نہیں کرتے، 20 لاکھ روپے دبائے میں. بہن کے گھر کھانا کھانے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بہن کے گھر کھانا کھائیں اور بہن کے 25 لاکھ روپے دبائے. اور عجیب بات کہتے ہیں بعض لوگ ہم نے جہیز دے دیا تھا. واہ جی واہ. ایک آدمی سے پوچھا کہ تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی.
اپنی مرضی کا دین. تو میں نے کہا بھائی تم خوش کس بات پہ ہو رہے ہو کہ اتنا مجمع ہے اور اتنا خروج ہے اور اتنا بڑا مرکز ہے اور اتنی سال کی جماعتیں ہیں؟ بھائی تبلیغ سے مقصود دین زندہ ہو. کسی نے آ کر کہا ہمارے علاقے میں اتنے ہسپتال ہیں اور اتنی فری ڈسپینسریاں ہیں اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں اور اتنے ڈاکٹر ہیں اور اتنے کلینک ہیں اور اتنے فلاں ہیں. اس سے پوچھا بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں؟ کہتا بیمار سارے ہی ہیں. تو خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ تبلیغ میں کہ پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ سارا مجمع آج تک جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کے بارے میں عزم کر لے کہ اپنی بقیہ زندگی کو دین پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اس کو اللہ سے مانگ لے کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ تو بولو بھائی ہمت کر کے، بھائی بولو بھائی، نقد چلہ تین چلے. بھائی جانا نہیں کسی نے، بھائی ہو جانا نہیں کسی نے، بھائی نقد چلہ تین چلے. وہ کھڑے ہو بھائی، نقد والے ارشاد فرمائے جو نقد تیار ہے چلے تین چلے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے. نقد والے جانا نہیں، تھوڑی دیر تشکیل ہے، جانا نہیں کسی نے، بھائی تھوڑی دیر اور ہمت کرے، اور ہمت کرے بھائی، اور ہمت کرے بھائی. نقد چلہ تین چلے بھائی، نقد چلہ تین چلے بھائی. کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے. شیطان پتہ کیا کہے گا؟ دیکھو غبارہ ہے نا، غبارہ، یہ غور سے سنو بھائی، آخری بات غور سے سنو. غبارے میں ہوا بھرو نا، ہوا بھرو، ہوا بھر جاتی ہے، سوئی لگی ٹھس. اسی طرح لوگ بیان سنتے ہیں، جذبہ بنتا ہے، لیکن جب تشکیل کا وقت آتا ہے شیطان سوئی لگاتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. یہ ٹھس ہو گیا. تو ہمت کرو بھائی، نقد چلہ تین چلے بھائی، نقد چلہ تین چلے بھائی. ماشاءاللہ یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے بھائی، اللہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرمائے بھائی، اللہ سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اور ہمت کرو بھائی، اور ہمت کرو بھائی.